تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کا جسم بنایا. اس جسم کے تمام اعضاء کو اللہ نے بنایا. اس کے اندر ہر عضو کے اندر ایک خصوصیت اللہ نے رکھی اور اتنی باریک بینی سے اس کی خصوصیات رکھی ہیں ان اعضاء کے اندر کہ آج تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس عضو کی، اس آرگنز کی، اس انسانی جسم کے حصے کی تہ تک آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی مکمل طور پر. یعنی سائنسدان خود وہاں جا کر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ ابھی اس سے آگے ہماری تحقیق نہیں گئی، ابھی تحقیق جاری ہے. ان میں سے ایک عضو انسان کی زبان ہے. اس زبان سے انسان چکھنے کا کام بھی لیتا ہے. اس انسان زبان سے چبانے کا ذریعہ، دانتوں سے چباتا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جب آپ آج دوپہر کا، رات کا کھانا جب کھائیں تو غور کیجئے گا کہ یہ زبان دائیں بائیں کھانے کو دھکیلتی ہے تو تب وہ دانتوں کے نیچے چبتا ہے. پھر یہ انسان کھانا کھاتا ہے، دو نالیاں ساتھ ساتھ ہیں، بالکل دو نالیاں ساتھ ساتھ. سامنے سانس کی نالی ہے، اس کے بالکل پیچھے کھانے کی نالی ہے. یہ انسان زبان کے ذریعے ہلا ہلا کر، دانتوں کے ذریعے چبا کر، پھر کھانا جب نگلنے لگتا ہے پہلے سانس کی نالی، غور کیجیے گا اس جملے پر، پہلے سانس کی نالی، اس کے پیچھے کھانے کی نالی. کھانا سانس کی نالی میں نہیں جاتا، کھانا کھانے والی نالی میں جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک باریک سی جھلی ہے، باریک سا ڈھکنا. جب انسان کھانا کھانے لگتا ہے تو ایک دم سانس کی نالی کے اوپر وہ ڈھکنا آ جاتا ہے، کھانا اس پہ سے پھسل کر پیچھے نالی میں چلا جاتا ہے. سائنسدان نے نہیں بنایا تھا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں. اور اگر کبھی انسان اس وقت جب نگلتا ہے تو سانس بھی نہیں لیتا، اس وقت سانس رک جاتا ہے. اس وقت جب کھانا نگلتا ہے، کیونکہ سانس لے گا تو وہ ڈھکنا کھل جائے گا، وہ کھانا سانس کی نالی میں چلا جائے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا تو ہنسنے کی کوشش کر رہا ہو کھانے کے دوران، یا فکر مند ہو بہت زیادہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اعصاب میں تناؤ ہوتا ہے، یا وہ ہنسنا چاہتا ہے تو کھانے کے دوران یہ ہنس رہا ہو، باتیں کر رہا ہو تو کھانا بھی نگلنے لگے گا تو وہ ڈھکنا تھوڑا سا کھلا رہ جائے گا اور وہ چاول یا وہ تھوڑا سا کھانا وہ حلق کی نالی میں پھنس جائے. انسان کی اپنی غلطی.
اللہ کا نظام بڑا پکا ہے، اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو اس کو ہم اچھو کہتے ہیں. وہ کھانا کھاتے وقت پھنس جاتا ہے نا، کبھی تھوڑا سا شوربہ چلا جاتا ہے سانس کی نالی میں، کبھی مرچیں چلی جاتی ہیں، کبھی ایک دو چاول چلے جاتے ہیں، سانس بالکل الٹ جاتا ہے. ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس 3-4 منٹ ہوتے ہیں، اگر ہسپتال پہنچ جائے تو پہنچ جائے، اس کے بعد آگے موت ہے. اس لیے کہ ابھی گزشتہ جمعے یہاں نماز پڑھ کے فوراً جنازے میں جانا ہوا ایک بہت ہی قریبی عزیز کے. تو جب گھر سے معلوم ہوا تو انہوں نے کہا جی رات کو کھانا کھاتے وقت چاول کھا رہے تھے، چاول کھاتے کھاتے وہ چند 1-2 دانے حلق کی نالی میں پھنسے ہیں، زور زور سے سانس لینے کی کوشش کی. بالکل صحیح، صحت مند، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں. چند منٹ کے بعد ہسپتال پہنچے ہیں، ڈاکٹر نے کہا دیر ہو گئی، معذرت، انتقال ہو چکا ہے. میں صرف ایک زبان کا بھی بتا رہا ہوں. یہ زبان سے انسان چکھتا ہے، عجیب نظام ہے اللہ کا. یہ زبان کی جو سطح ہے اس پر انسان کوئی چیز رکھتا ہے، فوراً اندر کے غدود حرکت کرتے ہیں. یہ سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے نا، اس نے زبان کے بارے میں کچھ کہا ہے. بس اتنی سی بات ہے. سائنس پڑھانا مقصود نہیں ہے، سائنس کو جمعے میں لانا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ جس ذات نے سب کچھ کیا نا، اس نے اور بھی کچھ زبان کے بارے میں کہا کہ یہ انسان کھانے کی چیز زبان کے اوپر رکھتا ہے، زبان کے اوپر باریک باریک مسامیں، ان میں سے فوراً ایک غدود نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، وہ اس کھانے کی چیز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، وہ فوراً دماغ کو مطلع کرتا ہے یہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، مرچیں زیادہ ہیں، نمک زیادہ. دماغ فوراً ہاتھ کو کہتا ہے بس روک لو، اپنی کھانا، مرچیں بہت زیادہ. اور اس زبان کے اندر بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے زبان میں بھی اللہ نے حصے بنائے. یہ جو زبان کا اگلا حصہ ہے نا، یہ تیزی کو چکھتا ہے، کھٹاس کو چکھتا ہے. انسان چورن کھٹی چیز کھائے، زبان کی نوک پہ رکھے، کرنٹ لگے گا اس کو، اتنا تیز. سینٹر میں رکھے کچھ نہیں ہوگا اتنا. زبان کا جو سینٹر ہے وہ مٹھاس کو چکھتا ہے. چینی زبان کی نوک پہ رکھیں میٹھی نہیں لگے، سینٹر میں رکھیں میٹھی لگے. اور کڑواہٹ کو چکھنے کے لیے اللہ نے زبان کا آخری کنارہ بنایا. حلق کے ساتھ جو کنارہ حصہ ہے وہ اللہ نے کڑوے کو چکھنے کے لیے بنایا. اس لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں دوائی کو گولی کڑوی ہو نا تو اس کو آگے کر کے نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ تو جگہ ہی ہے کڑوا چکھنے کی، وہاں پھر رکھو گے تو اور کڑوی لگے گی. اس لیے شروع میں یا سینٹر میں رکھ کے دوائی کھائیے اگر کڑوی ہو تو. یہ انسان نے نہیں بنایا، ایک بنانے والی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں. کتنا کرامت بنایا اس زبان کو. اس سے انسان بولتا بھی ہے، اس سے انسان بولتا بھی ہے. اگر زبان نہ رہے تو انسان بول نہیں سکتا. بول سکتا ہے لیکن حروف تہجی کے چند الفاظ ہیں وہ ادا نہیں کر سکے. یہ توسا کے آگے ڈیرہ غازی خان سے ذرا آگے ایک قبائلی علاقہ ہے، اس میں زبان جو بولی جاتی ہے، جو بولی جاتی ہے، اس میں زبان استعمال ہی نہیں ہوتی. دیکھیے آپ زبان کے بغیر تا نہیں بول سکتے، تا دال نہیں بول سکتے، با بول سکتے ہیں، وہ ہونٹوں سے ادا ہوتی. آپ عین بول سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، زال نہیں بول سکتے، آپ زا نہیں بول سکتے، یہ زبان سے ادا ہوتی ہے. تو اس قبیلے کے اندر جو پرانا کوئی بادشاہ ہوگا، اس نے یا اس وڈیرا ہوگا، اس نے کسی جرم کی وجہ سے اس قبیلے کی زبان نے ساروں کی کاٹ دی. وہ لوگ مشہور ہیں وڈیروں، تو اپنے ماتحتوں کے ساروں کی زبانیں کاٹ دی.
وہ آپس میں بولنے لگے. جب بولنے لگے تو ایک ایسی زبان وجود میں آئی جس میں زبان استعمال نہیں ہوتی. بولتے ہیں آج بھی بولتے ہیں, زبان ہے پوری. یہ اللہ نے زبان بولنے کے لیے رکھی. اب اللہ نے پتہ کیا کہا ہے, اس زبان کے اوپر نہ حلال مال رکھنا, حرام نہ رکھنا. دیکھو, لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. کون عقل مند ہے یہاں بیٹھنے والوں میں سے جو زبان پر انگارہ رکھے, آگ کا انگارہ؟ اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں, لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما, تم یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ. انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے وہ حرام مال کھاتے, آگ. یاکلون فی بطونہم نارا, وہ جہنم کی آگ بھرتے اسی زبان کے ذریعے. وہ سود کھاتا ہے, حرام کھاتا ہے, جہنم کی آگ جا رہی ہے. اللہ کہتے نا, دیکھو زبان کی قوت ذائقہ, زبان کی قوت ذائقہ کتنی حساس ہے. تو میٹھے میٹھے کو, پھیکے کو چکھتے ہو, اور ذرا سا یہ نظام ڈسٹرب ہو جائے نا چکھنے کا, ذرا سا نظام ڈسٹرب ہو جائے. کیسے؟ بخار ہو گیا تیز, موسم چل رہا ہے بخار ہو جاتا ہے, تیز بخار ہو گیا, ایک ہفتہ بخار رہا. آپ اس کو میٹھی کھیر کھانے کو دیں, میٹھی کھیر مزیدار, وہ کہتے کیا بد مزہ, عجیب سی چیز کھلا دی مجھے. کیوں؟ اس کی قوت ذائقہ ہی ختم ہو گئی. بالکل اس بیمار کی طرح جب قوت ذائقہ ختم ہو جائے نا تو پھر اس کو سود میں مزہ آتا ہے, پھر اس کو حرام مال میں مزہ آتا ہے, پھر دوسرے کا مال کھانے میں مزہ آتا ہے. اور اگر اس کی قوت ذائقہ درست ہو جائے تو اس کو حرام مال اس کی زبان پہ نہیں ٹھہرتا, اس کا دل گھبرا جاتا ہے زبان پہ حرام مال رکھنے سے. وہ صحابہ کے جن کو پتہ چلتا تھا کہ یہ حرام مال ہے تو وہ زبان کو حرکت دے کر طے کر دیتے تھے. جیسے احادیث موجود کہ یہ حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے. وہ کب؟ جب انسان کی قوت ذائقہ ٹھیک ہو. یہ کبھی کبھی قوت ذائقہ خراب ہو جاتی ہے. جب انسان کو حلال مال کا مزہ آنے لگے اور حرام مال کے اندر سے اس کو آگ کی گرمی محسوس ہو نا, اب سمجھ گئے آگ کی گرمی کیا ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے حرام مال کھاؤ گے یہ جہنم میں آگ بھرو گے, جہنم کی آگ پیٹوں میں بھرو. ظاہر وہ پیٹ میں جب جائے گی زبان کے ذریعے جائے گی, اور جب اس کو محسوس ہو جائے نا تو یہ کبھی زبان پہ, اپنے بیوی بچوں کی زبان پہ بھی یہ حرام مال نہیں جانے دے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں حرام مال نہیں آ سکتا, میں اپنی بیوی بچوں کو حرام مال نہیں کھلاؤں گا. الحمدللہ آج بہت بڑی تعداد, یہ نہیں کہنا چاہیے تھوڑی تعداد رہ گئی ہے حلال کھانے والوں کی, نہیں, بہت بڑی تعداد ہے جو حلال مال کما رہی, حلال کھا رہی. باہر نکلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بے شمار لوگ ہیں جو سود بالکل انہوں نے زندگی میں کبھی لیا نہیں, سود کبھی کھایا ہی نہیں انہوں نے زندگی میں. ملاقات کریں, ملیں گے آپ کو, ایسے بڑے بڑے تاجر ملیں گے, دکاندار ملیں گے, ایسے تنخواہ دار ملیں گے جنہوں نے کبھی سود کھایا ہی نہیں. کہتے ہیں سوال بدل نہیں, تو آج تک ایک پیسہ نہیں سود کا کھایا ہم نے. آج بھی موجود. بالکل اسی طرح یہ انسان جب زبان کو استعمال کرتا ہے کئی دفعہ گھر کا ماحول بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مولانا, میری بیٹی جوان ہے, 2 بیٹیاں ہیں, رشتے آتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا ہے. بعد میں آتے ہی نہیں. آپ کوئی تعویذ دے, کوئی دم بتا دے, کو پڑھنے کو بتا دے. ان سے عرض کیا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71, 70 اور 71 میں نے جا کر پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں, اور بیوی کو بھی پابند کر دیں کہ اس آیت پر عمل کریں, خود بھی عمل کریں. آئندہ رشتہ گھر سے نہیں جائے گا آنے والا.
ابھی میں نے شروع میں آج وہی 2 آیات تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ اگر کسی کے کاروبار میں کاروباری دوست اس سے جدا ہو رہے ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا مولانا کیا ہو گیا ہمارے درمیان، تو آیت نمبر 70 اور 71، 22واں پارہ ہے، 22واں پارہ سورہ احزاب، آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس پر عمل کیجیے۔ آیتیں لکھ کر جیب پہ رکھ لی، بہت اچھا، اس کی بھی برکت ہے۔ لیکن ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کر دے کہ جی پیٹ میں درد ہے تو چلو یہ دوائیاں کھائیں، وہ دوائیاں لے کر جیب میں نسخہ رکھ لے یا دوائیاں لے کر جیب میں رکھ لے، انشاءاللہ پیٹ درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ ویسے کر دے، اللہ قادر ہے، لیکن ضابطے کے مطابق وہ گولیاں جیب میں رکھ کر یا نسخہ جیب میں رکھ لے تو ظاہر اس کو پورا پروسیجر پورا کرنا پڑے گا، کھانا پڑے گا، پرہیز کرنا پڑے گا، پھر وہ ڈاکٹر کا نسخہ عمل کرتا ہے۔ اب میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا کہ اس آیت میں ہے کیا۔ اگر گھر کا ماحول خراب ہونے لگے، بیوی بچے اس انسان سے بیزار ہیں، مولانا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہ بچے میرے قریب آتے ہیں، بیوی ہے تو وہ ہر وقت عجیب و غریب جھگڑے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ بڑے کام، وہ پورا قرآن کام کا ہے، لیکن جو موضوع آج کا ذکر کر رہا ہوں، جب بھی حالات خراب ہوتے ہوئے محسوس ہوں، یہ والے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ رشتے والے جو آتے وہ بعد میں آتے ہی نہیں ہیں، اس آیت کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کرو، اپنے بول کو درست کرو، اپنی زبان کو درست کرو۔ آگے پتہ اللہ نے کیا کہا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ میں آیت کا ترجمہ پھر کروں گا۔ اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا اے ایمان والو تم اپنے بول کو درست کر لو سارے کام درست ہو جائیں گے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، میں پھر ترجمہ کروں گا دوبارہ۔ یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بول کو درست کر لیں تو سارے کام درست ہو جائیں گے، نہیں، ترجمے پر غور کیجیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے بول کو درست کرنا، آگے کام درست کرنا اللہ کا کام۔ اب رشتے آ رہے ہیں، اور وہ جب رشتے آتے ہیں ان کے سامنے بڑھ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، ساتھ ہی مطالبے بھی چلتے ہیں، ہم تو ایسا رشتہ چاہتے ہیں، ہم تو فلاں رشتہ چاہتے ہیں، ہماری بیٹی ایسی پڑھی لکھی، ہمارا بیٹا ایسا پڑھا لکھا۔ وہ اتنے غلط تاثرات قائم کر لیتے ہیں کہ آنے والا کہتا ہے اچھا پھر ہم تو اس قابل نہیں، ہم تو ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ یہ زبان جو آج گھروں میں رشتے نہیں ہونے دیتے، لوگ آ کر کہتے بھی کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا مولانا، میں نے کہا چپ ہو کے تو نہیں بیٹھے تھے نا، بولا ہی تھا نا کچھ، وہ غلط بولے گئے بیچ میں، جس کا تاثر اگلے نے غلط لیا، یہ انسان گھر کے معاملات میں بھی جہاں بگڑتا ہوا محسوس کرے گا نا، بیچ میں انسان کا بول ہوگا۔ بیوی سے لڑائی جھگڑا، بیچ میں زبان، بچے قابو نہیں آ رہے، بچے بڑے بدتمیز، بڑے فلاں، بچے کہنا نہیں مان رہے، فلاں کرتے، مولانا کہنا ہی نہیں سنتے، زبان۔ کیا کروں مولانا، بچے ہمارے عزت ہی نہیں کرتے ہماری، پیچھے زبان، اور ایک دو دفعہ کی نہیں، لمبی کہانیاں پیچھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بول کو کیسے درست کریں، کیا کریں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کے 10 عیب بتائے،
کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بات بھی ہوگی نا تو یہ بول درست نہیں ہوگا، یہ بول درست نہیں ہوگا۔ نمبر 1 جھوٹ۔ جھوٹ اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھایا، جھوٹ اگر انسان کی زبان میں ہوگا انسان کا بول درست نہیں ہے، لہذا اللہ وہ کام درست نہیں کرے گا، چاہے وہ آپ کا سودا ہو، چاہے آپ نے زمین خریدنی ہو، آپ نے گھر خریدنا ہو، آپ نے کاروبار کرنا ہو، آپ نے رشتہ کرنا ہو، گھر میں رہنا ہو، درمیان میں جھوٹ آ گیا اب معاملات بگڑ جائیں گے، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ نمبر 2 غیبت۔ غیبت غیر موجودگی میں بیٹھ کے برائیاں کرنا۔ اب بندہ جو ہے نا وہ بیوی کی برائیاں اپنے ماں سے کر رہا ہے، اپنی بہنوں سے کر رہا ہے، ہر جگہ جا کے بیوی کی برائیاں کر رہا ہے، پہنچتی ہیں پھر اس کو باتیں، اور جب پہنچتی ہیں تو وہ عزت کیسے کرے گی؟ بیوی جا کر اس شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے جا کر کر رہی ہو، غیبتیں۔ آپ کا دوست، پکا دوست، پتہ چل گیا آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، چھوڑو بھائی، کسی کام کا بندہ نہیں، کیا ہوا؟ غیبت، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا۔ نمبر 3 بہتان تراشی، الزام تراشی۔ یہ آج کل آرٹ ہے، فن ہے، فن، الزام تراشی، جھوٹی باتیں منسوب کرو کرو کرو، جھوٹی باتیں دوسروں کی طرف الزام لگاتے رہو۔ بیوی پر الزام لگا رہا ہے، بیوی شوہر پر الزام لگا رہی ہے، باپ بچوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب کہتے بچے عزت نہیں کرتے، کیوں؟ ہر وقت ان کو لعن طعن، بچوں کی برائیاں بچوں کے سامنے بھی، بچوں کی غیر موجودگی میں بھی، اور جب جوان بچوں کو پتہ چلتا ہے میرا باپ ہر وقت برائیاں کرتا رہتا ہماری، تو کون اولاد ماں باپ کی عزت کرے؟ تو جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی۔ نمبر 4 چغلخوری۔ چغلخوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ کسی دفتر میں آفیسر کو پتہ چل جائے نا، باس کو پتہ چل جائے یہ میری باتیں ادھر جا کے منتقل کرتا ہے، وہ عزت کرے گا اس کو، سارے معاملات خراب ہو جائیں، یہ ہماری باتیں لیک کرتا ہے۔ چغلخوری، اچھی یا دوسری اچھی یا بری بات کو دوسرے تک منتقل کر رہا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ اب یہ بندہ جب چاہتا ہی لڑائی ہے تو اللہ خیر کیسے پیدا کرے، اللہ حالات کو کیسے درست کرے۔ نمبر 5 تمسخر۔ تمسخر، مذاق اڑانا۔ کسی محفل میں بیٹھ کے، کسی محفل میں بیٹھ کے کسی دوسرے کا مذاق اڑا لیں ایک دفعہ، ممکن ہے روب کی وجہ سے، آپ کے مزاج کی وجہ سے، اس بندے کے آگے سے کچھ اور ہی نہ ہو جائے، چلو برداشت کر لے گا، لیکن اس کے دل میں ایک کانٹا چبھ جائے گا، اس نے مجھے نا، سارے بندے بیٹھے تھے، اس نے میرا مذاق اڑا کے مجھے ذلیل کیا، معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے، حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ 5 چیزیں ہو گئیں: جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، چغلخوری، تمسخر۔ نمبر 6 خدیعہ، دھوکہ۔ دھوکہ زبان سے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافقوں والی عادت، ادھر جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر اپنے یار جو ہم تمہارے ساتھ ہوا تھا، ہم ان کا ویسے مذاق اڑا رہے ہیں۔ خدیعہ، دھوکہ، حالات خراب ہو جائے۔ طعنہ، طعنہ، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ طعنہ دوسرے کی کمزوری کو اس کے منہ پر بیان کرنا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، واقعی اس کے اندر وہ کمزوری ہے، طعنہ جائز نہیں ہے۔ اور تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے تعاون کیا تو تم آج باتیں کر رہے ہو، طعنہ، دھوکہ دینا، طعنہ دینا۔
7 ہو گئے. نمبر 8، یہ انسان اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، بول کر برے القاب رکھ دیتا ہے، برے نام رکھ دیتا ہے. سورہ حجرات بہت واضح الفاظ، لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ایسے نام رکھ دیں جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے. کالجز میں ماحول، ہر طالب علم نے ہر استاد کا ایک نام رکھا، نک نیم، عجیب و غریب قسم کا. رشتے داروں میں ایک دوسرے کے نام رکھے، کون آئے وہ فلاں ہے، نک نیم نہیں، جو لقب رکھا ہوا برا جس سے وہ چڑھتا ہے ظاہر. برے القاب سے پکارنا گناہ کبیرہ، حالات بگڑتے. گناہ کبیرہ، لا تنابزوا بالالقاب قرآن ہے، نہیں کا صیغہ ہے. ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، حالات خراب ہو جائیں گے، حالات صحیح نہیں ہوں گے، درست نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بول درست نہیں ہے. نمبر 9، کسی انسان کے ساتھ اس کو تحقیر کرنا، اس کو ذلیل کرنا زبان سے، اس کو بے عزت کرنا. یہ بیوی کو اس کے رشتہ داروں کے سامنے، اس کے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہو. بیوی کب اس کی عزت کرے گی؟ کب وہاں حالات گھر کے درست ہوں گے؟ بہت گزارش ہے کہ جوان اولاد کو بھی دوسروں کے سامنے ڈانٹنے سے بہت پرہیز کیجیے. جوان لڑکا، جوان لڑکی، بچپن میں اور چیزیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا. جوان ہو جائیں کسی کے سامنے یہ بھی نہ کہیں ارے اتنا بڑا ہو گیا نماز ہی نہیں پڑھتا. بہت سے حضرات ہوتے نا، وہ مجھے دیکھ کر نا فوراً اپنے بچوں کے بارے میں بولنا، دیکھ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا دیکھو خدا کے لیے کام نہ کریں. یہ بچہ کبھی باپ کی عزت نہیں کرے گا. جو باپ ہر ایک کو سامنے ذلیل کرتا پھرتا ہے، اس کو نماز نہیں پڑھا. حالانکہ بری بات نہیں ہے، لیکن بڑے سوچ سمجھ کر چلنا ہے، سوچ سمجھ کر چلنا. نمبر 10، آخری چیز، گالی دینا. گالی دینا یہ وہ ہے جو کہ انسان کے بول کو غلط کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ مشرکین مکہ کے بتوں کو گالی نہ دیں. حالانکہ وہ بت گندگی، دنیا کی سب سے بڑی گندگی، شرک، سب سے بڑی گندگی وہ بت، لیکن ان کو آپ گالی نہ دیں. کیوں؟ آگے پتہ اللہ نے کیا کہا، آیت پوری کرتا ہوں. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. آپ ان کے بتوں کو گالی نہ دیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ مانتے، ورنہ یہ اللہ کو گالی دیں گے اور وہ آپ کو برا لگے گا. یہ آج ہو رہا ہے. کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے، وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیں گے. کسی کے بزرگ کو گالی دیں گے، وہ آپ کے بزرگ کو گالی دیں گے. کسی کے دل میں کسی کا احترام ہے، اس کو گالی دی جائے گی، وہ آپ کے اس بندے کو کہے گا جس کے دل میں آپ کا احترام ہے. حالات خراب ہو جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اپنے بول کو درست کر لو، اللہ حالات درست کر دے گا. اللہ واقعی ہمیں اپنا بول درست کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ ہمارے حالات بھی درست کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.